محبت کرو گے جزا بھی ملے گی. اب ایسا تھوڑی ہے کہ محبت بھی نہ کریں، نماز بھی چھوڑتے رہیں. پتہ نہیں کون کون سا نشہ آ گیا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر. ماں باپ کو معلوم ہی نہیں کہ میرا بیٹا یہ نشہ کرتا ہے، اور بیٹا ایسے نشے میں ملوث ہوتا ہے کہ وہ بعد میں پتہ لگتا ہے، جب کہیں کوئی معاملہ بن جاتا ہے تب باپ کو پتہ لگتا ہے میرا بیٹا اس حد تک گزر گیا. تب باپ افسوس کرتا ہے کاش بچپن میں سنبھالا ہوتا. آج بچہ جب 8 سال کا 10 سال کا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اب مسجد میں بھیج دیتے ہیں، اب سمجھدار ہو گیا ہے. اس علاقے کو دیکھو جس علاقے میں 8-9 سال کے 10 سال کے بچے حافظ ہوا کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو 10 سال کا بچہ قاعدہ بھی پڑھنا نہیں جانتا ہے. کیا ماحول سدھرے گا؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کو راہ راست پر لانا ہوگا. تو میں محبت کی بات کر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر کی وہ محبت ہے، حضرت صدیق اکبر کی وہ محبت ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دیا اور کہا حضرت صدیق اکبر سے کہ جاؤ اس انگوٹھی پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ. تو راستے میں سوچنے لگے یا اللہ لا الہ الا اللہ کیوں لکھواؤں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے میں الگ نہیں کیا. سبحان اللہ، جب کلمے میں الگ نہیں کیا تو میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام الگ کیوں کروں. تو نقاش کے پاس گئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پورا کلمہ لکھ دے. تو اس نے پورا کلمہ لکھ دیا. جب اس نے پورا کلمہ لکھ دیا اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑایا. حضرت ابو بکر صدیق نے جیب میں ڈالا اور اس کے بعد چل دیے. جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو وہ انگوٹھی پیش کی، دے دیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. دینے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا حکم تھا لا الہ الا اللہ لکھوانے کا، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام الگ رہے، جدا رہے، یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے میں نے پورا کلمہ شریف لکھوا دیا ہے، آپ کا نام جوڑ کر کے لکھوا دیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے تعجب خیز انداز میں پوچھا ابو بکر چل ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ تو نے میرا نام لکھ دیا، کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ لکھ دیا، کوئی بات نہیں، نیچے اپنا نام کیوں لکھ دیا ہے؟ نیچے اپنا نام کیوں لکھ دیا ہے؟ اتنا کہنا تھا. حضرت صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اتنا تو میرے اندر بے ادبی نہیں ہے کہ میں اپنا نام آپ کے ساتھ لکھ دوں، ہاں اتنا ضرور تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ میں نے گوارا اس لیے کیا تھا کہ جب کلمے میں دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے. جنت کے دروازے پر دیکھا جائے تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے. جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھا جائے تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھا ہو. جب ہر جگہ اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھا ہو تو میں نے انگوٹھی میں گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام الگ لکھا جائے. تو اس لیے یا رسول اللہ میں نے صرف آپ کا نام لکھوایا ہے، اب جو میرا نام لکھا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، وہ نقاش سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے. جس نبی پر میرا خدا سلام بھیج رہا ہو اس نبی کی شان کا کیا کہنا ہے نا، اس نبی کی شان کا کیا کہنا. حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جب ابو بکر صدیق کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جدا ہو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ گوارا نہیں کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ صدیق اکبر کا نام جدا ہو جائے، اس لیے وہ نام میں نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے حضرت جبریل امین کی، یہ محبت ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، رشتہ داری ہے اس لیے حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جو اپنی اولاد کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اپنے مال کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ یار بزنس بھی ہمارا چل رہا ہے، کاروبار بھی اسی کے ذریعے ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ مگر سنو، جس وقت اسلام نے آواز دیا تھا اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک اعلان کیا کہ اے میرے جانثار صحابہ، اسلام کو اس وقت مال کی ضرورت ہے، بتاؤ کون کون کتنا دے رہا ہے؟ سب لوگ واپس ہوئے، اپنے گھر گئے، کسی نے چوتھائی حصہ دیا، کسی نے آدھا حصہ دیا، کسی نے تہائی حصہ دیا، کسی نے کچھ مال ادا کیا۔ مگر جب صدیق اکبر کی باری آئی، خدا کی قسم کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے جبہ مبارک کا بٹن بھی بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا تھا۔ درختوں کا کانٹا بٹن کی جگہ لگایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا بٹن کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہیں وہ میرا چھوٹا سا بٹن کسی کے کام آ جائے اور کل بروز قیامت وہی چھوٹا سا بٹن میرے نجات کا ذریعہ بن جائے، اس لیے میں نے بٹن تک نہیں رکھا ہے۔ بارگاہ رسالت میں پہنچے، جب سامان دیکھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ آج کے زمانے میں اگر پوچھا جائے گھر میں کیا چھوڑا تو لوگ کہیں گے گھر میں سب کچھ چھوڑا، 10% مال دیا ہے نا؟ آج کے زمانے میں اگر پوچھا جائے گھر میں سب کچھ چھوڑا، ارے زکوٰۃ بھی کھا لیا، زکوٰۃ بھی لوگ تو آج کے زمانے میں لوگ ادا کرنا بھی دشوار سمجھتے ہیں یار۔ مگر میرے دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بارگاہ رسالت میں اپنا گھر کا سارا سامان پیش کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر نے کہا ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ یہ محبت ہے حضرت صدیق اکبر کی، اور ہم کہتے ہیں کہ بزنس کا تقاضا ہے، یاری دوستی کا تقاضا ہے، اس لیے حرام کام میں ہم بھی ملوث ہو جائیں۔ مسلمانوں، حرام کام میں جو ملوث ہے، اگر بول سکتے ہو اس کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو، اگر نہیں بول سکتے، فتنے کا اندیشہ ہے تو اس سے دوری اختیار کر لو۔ اور اگر کوئی بندہ حرام کام کر رہا ہو اور حرام کام کرنے کے باوجود بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اسلام ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے سلام و کلام بند کر دیا جائے، اس سے مصافحہ اور معانقہ بند کر دیا جائے، اس کے یہاں کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ جب اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ تعالی لوگ راہ راست پر آنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، میں یہی کہوں گا کہ اللہ سے ڈرو، کامیاب مومن بن جاؤ۔ جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازیں پڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو سیدھے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک پرچی آئی ہے اجتماعی دعا کے لیے، ابھی سلام پھیرنے کے بعد انشاءاللہ